अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आफताब फांपड़ा और आप देख रहे हैं फांपड़ा टीवी। आज का प्रोग्राम है आखिर हो क्या रहा है। पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़ी तब्दीलियां बहुत जल्दी रूनुमा हो रही हैं, लेकिन मतमे नज़र एक ही है कि इंतखाबात कैसे जीते जाएं। इसमें पार्टियों ने अपनी पोजीशन जो है आहिस्ता आहिस्ता लेना शुरू कर दी है, जिसमें वही तकसीम है पहले वाली। लेकिन एक जमात ऐसी है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो हामी है, उनकी इत्तेहादी है, वो काफ लीग है, लेकिन वो अपने फ़ायदे और मुफाद के लिए दूसरे ग्रुप से भी मुलाकातें कर रही है, बैकडोर राब्ते हो रहे हैं उनके, और ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल गेन करने के लिए वो कोशां है। बहरहाल ये उसका अपना हक भी है, अपना राइट भी है। वो कोई इनकलाबी पार्टी तो है नहीं। एक कॉमन बात है कि वो एक मुफाद परस्त पार्टी है जिसने सियासी मुफाद लेना है। उनका कोई ख़ास मंशूर भी नहीं है, लेकिन वो अपने आप को एक बड़ा कंपोज करके रखते हैं और अपना एक इमेज पाकिस्तान में बनाया हुआ है कि जी चौधरी परवेज़ इलाही या शुजात हुसैन या उनके वालिद जो थे शुजात के ज़हूर इलाही साहब, वो कोई बहुत बड़े कोहना मश्क सियासतदान थे या इनकलाबी सियासतदान थे। लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वो एक आम रिवायती पॉलिटिशियन थे जो ज़ीरो से उठे और उठ के यहाँ तक उन्होंने अपना मुकाम बना लिया। बहरहाल वो इस कोशिश में है। देखिए, इसमें इमरान खान ने 2 असेंबलियाँ, पंजाब असेंबली और दूसरी केपी असेंबली को तहलील करने का फ़ैसला किया। लेकिन इस फ़ैसले में जो केपी की असेंबली है वहाँ पे तो मुकम्मल तौर पे गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जब चाहेंगे वो असेंबली तहलील हो जाएगी। दूसरी तरफ असेंबली है जो ये कोलिशन गवर्नमेंट है, और इसमें 10 सीटों वाला जो एलआई है पीटीआई का, उसको वज़ारत आला दी हुई है। और ये मजबूरी है कि गवर्नमेंट को अपनी तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को कायम रखने के लिए ये वज़ारत आला की कुर्बानी देनी पड़ी। हालांकि सारी सीटें बाकी जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं। और इसके अलावा इमरान खान ने अवाम में एक इनकलाबी सोच दी, और वो सोच जो है पाकिस्तान में तब्दीली की सोच है, यानी मौजूदा निज़ाम में तब्दीली की सोच है कि मौजूदा निज़ाम को किस तरीके से तब्दील किया जाए। और उसके लिए जो इमरान खान का फार्मूला है, मैं बेशतर मरतबा कहता हूँ कि इमरान खान इनकलाबी आदमी नहीं है, इनकलाबी लीडर नहीं है। इमरान खान एक सोशल डेमोक्रेट हैं, और वो इंतखाबात के ज़रिए मुल्क के अंदर तब्दीली लाने के ख़्वाहां हैं। और इस इंतखाब के लिए, यानी अवाम का फ्रेश मैंडेट हासिल करने के लिए, उन्होंने बहुत बड़े बड़े जलसे किए, अवाम को मोटिवेट किया, अवाम को मोबिलाइज़ किया, और यहाँ तक कि उन पर कातिलाना हमला हुआ, उन्होंने गोलियां भी खाईं। लेकिन वो अपने स्टांस पे खड़े रहे कि नहीं, पाकिस्तान को बचाना है तो जनरल इलेक्शन कराना है। जनरल इलेक्शन में जो भी पार्टी अवाम का मैंडेट लेके आएगी वो पार्टी हुकूमत बनाएगी और पाकिस्तान को इस मुआशी दलदल से निकालने के लिए कोशिश करेगी। तो इसके लिए बेशुमार जो है वो कोशिशें, काविशें और ये सारा कुछ खान साहब ने किया और कर रहे हैं। खान साहब जब उनको गोलियां लगीं और वो शिफ्ट हो गए लाहौर,
تو لاہور شفٹ ہونے کے بعد پہلے تو وہ ہاسپٹلائزڈ ہوئے اور اس کے بعد وہ اپنے زمان پارک والے گھر میں آ گئے. بہت سارے لوگ ملنے کے لیے انہیں گئے، لیکن چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ 1 یا 2 دن یا 3 دن کے وقفے کے بعد گئے. لیکن یہ 3 دن بڑے امپورٹنٹ تھے. ان 3 دنوں میں پرویز الہی صاحب کے کس کس جگہ پہ رابطے ہوئے، کن کن لوگوں سے رابطے ہوئے، اور کیا کیا مطالبات رکھے گئے ان کے سامنے، اور انہوں نے کیا کہا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے پھر وہ آئے عمران خان کے پاس اور انہوں نے اسمبلی ڈیزالو کرنے کا اختیار عمران خان کو دیا. لیکن جو سننے میں آیا، جو ذرائع بتا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان کے آگے کچھ اپنی گزارشات رکھی. ان کو شرائط کہہ لیں یا گزارشات کہہ لیں، وہ رکھیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی اگر اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے، آئندہ انتخابات ہو جاتے ہیں، تو ان انتخابات میں ہمیں کیا ملے گا. یعنی ہم قومی اسمبلی کی سیٹیں کہاں کہاں آپ ایڈجسٹمنٹ کریں گے اور صوبائی اسمبلی میں کہاں کہاں ایڈجسٹمنٹ کریں گے. یہ تو ایک ایشو ہے. چونکہ پی ٹی آئی کی سپورٹ کے بغیر اب ان کی اپنی سیٹیں جیتنا جو ہے مشکل نہیں، ناممکن ہے. دوسرے نمبر پہ انہوں نے کہا کہ ہمیں پنجاب گورنمنٹ میں کیا ملے گا، کیا وزارت اعلیٰ دوبارہ ملے گی. اس قسم کی شرائط یا تحفظات کا اظہار کیا. لیکن بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کو اختیار ہے، وہ جب کہیں گے ہم 1 منٹ نہیں لگائیں گے اور اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے. یہ ایک گورکھ دھندا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ہی جو نون لیگ کی گورنمنٹ ہے، انہوں نے یہ اس سارے ڈائیلاگ میں جاتے ہوئے، اس سارے عمل میں گیم پلے کرتے ہوئے، انہوں نے پھر تھریٹ کیا کہ ہم صوبے میں اسمبلی نہیں توڑنے دیں گے، ہم صوبے میں گورنر راج نافذ کر دیں گے. اس کے لیے انہوں نے بڑی صلاح مشورے کیے، لیکن اس گورنر راج نافذ کرنے میں بہت ساری قانونی مشکلات ہیں. اس لیے وہ اس اسٹانس سے پیچھے ہٹ گئے. دوسرے نمبر پہ پھر بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا انگلینڈ سے پاکستان میں آنا. اب ان کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں آنا چاہتا ہوں لیکن مجھے لیول پلینگ فیلڈ ملے. اب لیول پلینگ فیلڈ سے مراد ان کی کیا ہے؟ ان کی 3 بڑی موٹی موٹی ڈیمانڈ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کے اوپر جو کیسز ہیں وہ ختم کیے جائیں تاکہ وہ انڈیپینڈنٹلی اور کھل کے انتخابات میں حصہ لے سکیں. دوسری ان کی ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان کو نااہل قرار دیا جائے، چونکہ اگر عمران خان فیلڈ میں ہوں گے تو ان کے مقابلے میں جیتنا ناممکن ہوگا، تو عمران خان کو نااہل قرار دیا جائے. اور پھر تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ عمران خان کو اس طریقے سے نااہل قرار دیا جائے کہ ان کو پارٹی صدارت سے بھی فارغ کر دیا جائے. یہ ان کی بہت بڑی بڑی 3 ڈیمانڈز ہیں. اب ان ڈیمانڈ یہ جو انہوں نے رکھی ہیں، اس کے اوپر کس طرح فیصلہ ہوگا، چونکہ یہ ساری چیزیں عدالتوں کے تھرو ہونی ہیں، ججز کے تھرو ہونی ہیں، کورٹس میں یہ کیسز ہیں، وہاں سے وہ سزا یافتہ ہیں. کس طرح انہیں وہاں سے کون سے قانون کا سہارا لیا جائے اور انہیں کیسز میں رہائی مل جائے. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور ان کو یہ ملنا فی الحال مشکل ہی نہیں، ناممکن مجھے نظر آ رہا ہے. لیکن یہ پاکستان ہے، اس پاکستان میں کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہت سارے لوگوں کے کیسز، اگر کرپٹ لوگوں کے کیسز جو ہے عدالتوں سے وہ کسی بھی نقطے پہ نئی قانون سازی کے حوالے سے اگر وہ رہا ہو سکتے ہیں تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے.
اس سارے عمل میں کوشش ایک ہی ہو رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو سیاسی رستے سے ہٹا دیا جائے۔ عمران خان یعنی ہم جیت سکتے ہیں اگر عمران خان نہ ہو۔ بھائی اگر عمران خان ہے تو آپ یہ مقابلہ عمران خان کا سیاسی میدان میں کریں۔ کسی کو بھی بندے کو فزیکلی میدان سے ہٹانا جو ہے یہ مقابلے میں شکست تسلیم کرنے کے مترادف ہے۔ سو اس لیے اس صورتحال میں تیسرے نمبر پہ پھر یہ بھی ہو رہا ہے کہ صدر عارف علوی جو ہیں پاکستان کے، ان کے ساتھ ڈائلاگ بھی ہو رہے ہیں ان کے تھرو۔ مسلم لیگ نون اپنی ڈیمانڈز ان کے پاس رکھ رہی ہے، اور وہ بھی ظاہر ہے پارٹی کے چیئرمین جو کیا اپنے خان صاحب ہیں، خان صاحب سے پوچھ کے پھر وہ ان کی ڈیمانڈز وہاں تک پہنچاتے ہیں، ڈائلاگ چل رہے ہیں۔ بہرحال ایک بات روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ ان تمام مسائل کا، پاکستان کے مسائل کا حل جنرل الیکشن ہے، چونکہ جو بھی پارٹی ان انتخابات کے نتیجے میں آئے گی وہ آ کے فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوگی، اور نئی پالیسیز جو ہے وہ انٹروڈیوس کروانے کی پوزیشن میں ہوگی، اور پھر پوری دنیا اس کے اوپر اعتماد کر سکے گی کہ بھائی یہ بندہ جو ہے، یہ لیڈر جو ہے پاکستان کا، یہ اب الیکٹ ہو کے آیا ہے آئندہ 5 سال کے لیے، ہم اس سے بات کر سکتے ہیں، نیگوشیٹ کر سکتے ہیں۔ تو ان تمام معاملات کا حل جنرل الیکشن ہے۔ میں گزارش یہی کروں گا کہ آئندہ جنرل الیکشن میں جایا جائے۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔